من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح پہلے لیکچر میں ہم نے سورۃ انفال کی پہلی آیات مبارکہ اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی۔ پہلی آیات مبارکہ آپ لوگ دوبارہ اس کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اس پہلی آیات میں مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجاہدین پوچھ رہے تھے کہ مال غنیمت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور آپس میں صلح رکھیں۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ تو پہلی آیات مبارکہ میں اطاعت اللہ اطاعت الرسول اس کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی طرح مال غنیمت کے بارے میں حکم دیا گیا تھا جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو آیات مبارکہ تھی اس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی تھی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہماری آیتیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس کی ایمانی قوت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مومنین کی جو صفات تھی تو یہ دو پہلی صفت، پھر اس کے بعد تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومنین اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کر لیتے ہیں۔ توکل اللہ، تو پہلی صفت جو ایمانی قوت میں اضافہ، دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی خوف، اللہ تعالیٰ کی ڈر، ایمانی قوت میں اضافہ، اور یہ تیسری صفت جو توکل تو اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھی صفت تھی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور چوتھی صفت مومنین کی وہ تھی جو نماز قائم کر لیتے ہیں، اور پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ اس سبق میں سورۃ انفال میں جو مومنین کی صفات بیان کی گئی تھی، تو پہلی صفت خوف خدا تھی، دوسری صفت ایمان میں ترقی، تیسری صفت اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا، چوتھی صفت اقامت الصلاۃ نماز قائم کرنا، اور پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا۔ تو یہاں تک ہم نے اس کی سورۃ انفال کی ان آیات مبارکہ ان کی ہم نے پڑھائی کی تھی۔ اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 1 کھولے اور آیت نمبر 5 کی طرف دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی سچی مومن ہے اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں پہ جو مومنین کی صفات بیان کی گئی تھی، جو 5 صفات بیان کی گئی تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، وہی اولئک وہی ہے هم المؤمنون، یہ مومن حقا سچے، لہم ان کے لیے درجات بڑے بڑے درجے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ اس کے لیے بخشش، ورزق کریم اور عزت کی روزی۔ یہاں پہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سچا مومن ہو، یوں کامل مومن ہو، اس میں جو 5 صفات موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ صفات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو مومنین کی صفات ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعامات دیں گے، تو سب سے پہلی اس کے لیے جو انعام ہے لہم درجات، اس کے لیے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رب کے پاس، اس کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، اور دوسری اس کے لیے مغفرت ہے، دوسری اس کے لیے بخشش، مغفرت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش کر دے گا، اور تیسری اس کے لیے ورزق کریم اور عزت کی روزی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کر لیتے تو یہ دعا پر ارشاد فرماتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، وسیع رزق کی، عزت کی روزی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہر انسان کو جو رزق ملتا ہے لیکن سب سے اچھی رزق وہ ہے جو عزت کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کر لیتے تو یہ دعا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت کی روزی دے۔ تو یہاں بھی جب کوئی سچا مومن ہوگا اس میں یہ 5 صفات ہوں گی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ انعامات یہ عطا کر دیں گے، کیونکہ ایک سچی مومن کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے ان 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے
ایک درجات عالیہ جو بلند درجات ہے، دوسری مغفرت اور تیسری عمدہ رزق۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی سچا مومن ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو عزت کی روزی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو 3 درجے ہیں، درجات عالیہ، بلند درجہ، اور اس کے ساتھ مغفرت، اور تیسری اللہ تعالیٰ اس کو جو رزق عطا کرے گا، عزت والی روزی۔ تو ان آیات مبارکہ میں ان 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سچا مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ انعامات عطا کریں گے۔ یہاں تک جو ان آیات مبارکہ میں جو مومنین کے صفات، مال غنیمت کے بارے میں اور اس کے درجات کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے بتا دیا۔ ابھی جو آیات مبارکہ ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اس آیات مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کما اخرجک، آپ لوگ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، کما جیسا کہ، اخرجک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا، ربو کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، من سے، بیت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من سے، من المؤمنین ایمان میں سے، لکارہون او ناگواری محسوس کرنے والے تھی، ناخوش تھی۔ کما جیسا کہ اخرجکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا، ربو کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے، من سے، من بیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، من المؤمنین مومنوں میں سے ایک گروہ، لکارہون ناگواری محسوس کرنے والے تھے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہاری پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یہاں بھی اس آیت مبارکہ کی تفصیل کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے اس صورت میں جو واقع بدر کا تفصیلی جو بدر کا واقعہ ہے تفصیل سے بیان ہوا ہے، تو اس آیات مبارکہ یہاں جو بدر کا واقعہ ہے تو سب سے پہلے جو اس کی ابتدائی شروعات ہے وہ اس آیات مبارکہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ پہلی آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض مسلمانوں کو بدر کے موقع پر جہاد کے لیے اقدام ناپسند تھا، کیونکہ بدر کا جو جنگ تھی بعض مسلمانوں کے لیے وہ ناپسند تھا، کیونکہ وہ ناخوش تھے کہ ہم کیا کریں، یہ کفار کے ساتھ لڑائی میں حصہ لے لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حکم کے ذریعے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا تو ناپسند کرنے والی بھی ساتھ ہو گئی۔ اس بات کے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو الفاظ اختیار فرمائے ہیں وہ کئی طرح سے اس کی بہت سی معنی ہے اور وہ کئی طرح کی ہے۔ پہلے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے جو ناخوش تھے وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو سارے مسلمان جنگ کے لیے جانے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حفاظتی دستہ جو قائم کیا تھا، اور اسی طرح ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ تجارت کی غرض سے مکہ سے شام گیا تھا اور واپس آ رہا تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلہ پہ حملہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، لیکن جب ابو سفیان کو پتہ چل گیا تو ابو سفیان نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ یہاں پہ ابو جہل نے اپنی لشکر کو بھی تیار کی تھی، وہ بھی آ رہا تھا، تو یہاں پہ پھر ابو سفیان نے ایک پیغام بھجوا دیا ابو جہل کو کہ ابھی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل اپنی طاقت دکھانے پر وہ صرف اصرار کرنے والے تھے کہ نہیں، ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ابو جہل جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے وہ بحفاظت وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی جو ابو جہل کا جنگی لشکر ہے ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس پہ یہ آیات نازل کی گئی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کما اخرجک
آپ لوگ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا آپ لوگوں کو اسی طرح چاہیے تھا جس طرح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حکم دے دے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں سے ایک تدبیر کے ساتھ نکال دیا. اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ کفار کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو پھر آپ لوگ جنگ کے لیے آسانی سے نہیں نکلتے. لیکن جب آپ لوگ نکلتے تھے تو مسلمان جب پہلے نکلے تھے تو وہ تو ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے. لیکن وہاں پہ مسلمانوں کا واسطہ جو تھا وہ ابو جہل کی جنگی لشکر کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ غزوہ بدر میں دو کفار کی دو گروہ تھی. ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا، اور دوسری گروہ وہ ابو جہل کی جو جنگی لشکر تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے وہ میدان بدر کی طرف آ رہا تھا. تو یہاں پہ جو کما اخرجک ربک من بیتک، یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا. ایک تو ان سے مراد یہ کہ آپ لوگ جو اپنے گھروں میں تھے تو یہاں سے آپ لوگوں کو اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اسی طرح نکلنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہاں من بیتک آپ کی گھر سے، ان سے مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، کیونکہ مدینہ سے اس گھر سے بعض علماء کی نزدیک اس گھر سے مراد مدینہ طیبہ کا گھر یا خود مدینہ طیبہ ہے جس ہجرت کے بعد مسلمان یہاں آ کر مقیم ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو ارشاد فرمایا گیا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک جماعت ناخوش تھی، یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو ناپسند کرتی تھی. صحابہ کرام کو یہ گرانی کس طرح اور کیوں پیش آئی اس سمجھنے کے لیے جو غزوہ بدر کے بارے میں ابتدائی حالات ہیں اس کے بارے میں جو ہم نے بتا دیا، کیونکہ مسلمانوں کی جو حفاظتی جو ایک دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، مقرر کیا تھا، اور دوسری ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا. تو پہلے تو ان دونوں کے درمیان مسلمان جب نکلے تھے تو اس کے ساتھ نکلے تھے، ابو سفیان کی تجارتی قافلہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے. لیکن جب مسلمانوں کا سامنا ابو جہل کی جنگی لشکر کے ساتھ ہو گیا تو پھر اس میں جو جتنی بھی صحابہ کرام تھے تو وہ یہ ناپسندیدگی کا اظہار کر لیتے تھے، کیونکہ ہم ابو جہل کا جو جنگی لشکر ہے اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد یہ 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور مسلمانوں کی جو لشکر تھی اس کے ساتھ تلواروں کی بھی کمی تھی. اس کے پاس 6 زرے 2 تلواریں تھی، بہت زیادہ 2 گھوڑے تھے، اور اسی طرح کافروں کے ساتھ اسی طرح اس لشکر میں 1000 جوان اور کفار کے ساتھ 200 گھوڑے تھے، 600 زرے تھی، اور ترانے گانے والی لنڈیاں اور اسی طرح عورتیں بھی تھی. اس اپنے ساتھ شراب بھی لے کے آئی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو یہاں پہ ایک جشن منائیں گے. تو اسی طرح کافروں کی تعداد یہ بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جو اونٹ تھے کل 70 اونٹ تھے، اور ہر 3 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہو جاتی. تو اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ کی اسلحہ تھی، ساری چیزیں تھی وہ بہت زیادہ کم تھی، اور کافروں کے ساتھ بہت زیادہ تھی یہ جنگی ساز و سامان. تو اسی طرح مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، ناپسندیدگی کا اظہار کر لیتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر اس کے بعد جو دوسری آیات مبارکہ ہے یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. یجادلونک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تجھ سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے فی الحق، حق کے ساتھ، بعد پس ما تبین، جب اس کی جو واضح ہو چکا تھا، ظاہر ہو چکنے کے بعد، ما تبین کانما، جیسا کہ یساقون، جیسے کہ وہ ہاں کے جا رہے تھے الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. یہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے، وہ اس وجہ سے، اسی طرح جو مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے وہ اس بات تھی کیونکہ اس کے سامنے جو ساری چیزیں ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ یہ چیز تھی کہ کفار کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی. وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں.
اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر سامنے آپ لوگوں کو ایک آگ نظر آ رہا ہے اور کوئی آپ لوگوں کو کہے کہ آپ لوگ اس میں چھلانگ لگا دیں تو آپ لوگ ظاہری بات ہے ہم لوگ کہیں گے کہ میں کس طرح چھلانگ لگاؤں, مجھے تو اپنی موت یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ مومنین یہ مسلمان یہ بھی کہتے تھے کہ کافروں کی تعداد یہ تو بہت زیادہ ہے, ہماری تعداد بہت زیادہ کم ہے, ہم اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کس طرح کریں گے. تو اسی طرح جب اس کے سامنے یہ حق بات اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہو چکی تھی, گویا یہ مسلمان موت کی طرف دھکیلے جا رہی ہے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بات پہ لڑتے جھگڑتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم ان کفار کا ساتھ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہاں تک یہ ہم نے پڑھ لیا. آپ لوگوں کا ہوم ورک جو پہلی 3 آیات مبارکہ ہے اس کا آپ لوگ ترجمہ یہ یاد کریں گے. جو پہلی آیات یہ 3 آیات مبارکہ ہے اس کا آپ لوگ یہ یسألونک عن الانفال یہاں سے یہاں سے 3 آیات مبارکہ اس کا آپ لوگ ترجمہ یاد کر لی. یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہو گیا. اگر کوئی کوئسچن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر لکارہون کی لفظی معنی بتائیں. کارہون ناگواری محسوس کرنے والے, اور ناپسندیدہ, سر ناگواری اس محسوس کی کرنے والے. بتا لکارہون دے لفظ. اس کی معنی ہے ناگواری محسوس کرنے والی, ناپسندیدہ, ایک چیز جو ہم کو پسند نہ ہو. تو اس کی اصل معنی کیا ہے؟ ناگواری محسوس کرنے والی, ناپسندیدہ, نفرت کرنے والی. اور سر اس کی بات کا آیت بھی بتا دیں. جی سر اس کی بات بھی لفظی میننگ بتا دے بات کی آیت کی. یہ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے انشاءاللہ اس کی میننگ جو لفظی میننگ ہے اس کا کل بتائیں گے. ابھی ٹائم کم ہے, ابھی یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کل اس کی لفظی میننگ ہے یہ بتائیں گے. اور تھینک یو. اور آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟